اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد حق حیدر مست کلندر ہادی مہدی مولا رہب۔ جی آج کی یہ میری ویڈیو ولایت علی شہادت ثالثہ کو لازم قرار دینے کے لیے ہے۔ ثابت ہوگا کہ ولایت علی واجب نہیں لازم ہے، جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں 3 آیات قرآنی پیش کروں گا، ان پر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، سورہ معارج کی آیت نمبر 33 ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی شہادات پر قائم ہے۔ یہاں محل موضوع لفظ شہادات ہے۔ بمطابق قرآن کلمہ شہادت دوسرا کلمہ اس آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے، جس کے تحت اس میں عربی گرامر کے مطابق کم سے کم 3 گواہیاں لازم ہیں۔ 3 گواہیاں، کیونکہ عربی کی جمع کم سے کم 3 پر ہے۔ یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ 14 معصومین علیہم السلام نے کیا اس آیت مبارکہ پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ توبہ استغفر اللہ، جو سوچے بھی کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ پر عمل نہیں کیا تو وہ کافر ہے۔ ظاہر ہے کہ 14 معصومین سے بڑھ کر قرآن کی تنزیل، تفسیر، تعویل، شان نزول کوئی اور نہیں جانتا، ہمارے ائمہ معصومین جانتے، انہوں نے یقیناً اس پر عمل کیا ہے کوئی مائیکا لال دنیا میں جو نکل کر کہے کہ 14 معصومین میں سے کسی نے بھی اس آیت پر عمل نہ کیا ہو؟ توبہ استغفر اللہ۔ ثابت ہوا کہ ہمارے 14 معصومین نے اس آیت پر عمل کر کے کلمہ شہادت میں 3 گواہیاں دی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ یہ 3 گواہیاں۔ یہاں علی ولی اللہ کیسے آیا، یہ اگلی آیت سے ثابت ہوگا۔ یہاں بھی لازم آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ پر ہمارے 14 معصومین عمل کریں، اور کیا ہے عمل، تو انہوں نے کم سے کم 3 گواہیاں دی ہیں۔ ٹھیک، تیسری گواہی علی ولی اللہ کیسے آئی، یہ اگلی آیات میں سے ثابت ہوگا۔ یہاں بھی لازم آتا ہے کہ تیسری گواہی دی جائے اور دی ہو ائمہ معصومین نے بھی۔ ٹھیک، اب اگلی آیت میں پیش کر رہا ہوں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، آیت نمبر 26 سورہ فتح۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے کلمہ تقوی لازم قرار پاتا ہے۔ لازم، یہاں لازم کی تھوڑی تشریح کر دوں۔ جن دوستوں نے بورڈ کا امتحان دیا ہے، کوسچن پیپر ملتے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں وغیرہ کے، اس میں کوسچن پیپر میں سوال آتے ہیں 15 کہ آپ نے یہ 15 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 10 یا سوال نمبر 12 یا سوال نمبر 5 لازم ہے۔ جنہوں نے امتحان دیا ہے وہ میری بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اب آپ کوسچن پیپر کے تمام سوالات کا جواب دیتے ہیں، لیکن لازم سوال کا جواب نہیں دیتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ فیل ہو جائیں گے، ناپاس ہو جائیں گے۔ اس طرح
دین میں ایمانیات میں کلمت تقوی کی یہ اہمیت ہے کہ وہ لازم ہے، جو بھی کلمت تقوی کو، شہادت ثالثہ کو واجب، اوجب، مستحب یا فرض کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ گواہی لازم ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ایک اور آیت میں اس کی تصدیق میں عرض کروں گا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت مبارکہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جس آیت کی بنا پر کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں مولا علی کی ولایت کی گواہی لازم ہوتی ہے، وہ اس آیت کی روح سے ہے۔ وہ کیسے ہے؟ دیکھیں، انما ولیکم اللہ و رسولہ، والی آیت آپ جانتے ہیں، اس میں ولی کا لفظ ایک بار استعمال ہوا ہے کہ ولی ہے اللہ، اس کا رسول، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ میرا سوال ہے دنیا کے لوگوں سے کہ یہاں اس آیت میں ولی ایک بار کیوں استعمال ہوا؟ اللہ کی ولایت کے لیے، رسول اللہ کی ولایت کے لیے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کے لیے۔ جی، 3 لفظ ہیں اس میں، سوری 2 لفظ ہیں، 2 لفظ۔ اطیعوا اللہ، اللہ پاک نے اپنے لیے الگ استعمال فرمایا کہ اطیعوا اللہ۔ اللہ پاک فرما دیتا کہ اطیعوا اللہ و رسول و اولی الامر، تو تینوں ہستیوں کی اطاعت ایک درجے میں آ جاتی۔ اللہ پاک جانتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت سے الگ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا رسول و اولی الامر منکم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اطیعوا رسول و اولی الامر منکم۔ اب دوبارہ سنیں آیت، اطیعوا اللہ ایک بار لفظ استعمال ہوا اطاعت کا، اطیعوا کا اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اب رسول کے لیے دوبارہ لفظ دے رہا ہے اللہ پاک، اطیعوا رسول و اولی الامر منکم۔ یہاں سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اولی الامر کے لیے تیسری بار اطیعوا اولی الامر کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت میں سجدہ لازم ہے۔ جو شخص اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اس نے اللہ کی جیسے اطاعت ہی نہ کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، رسول کی اطاعت میں سجدہ لازم نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کو سجدہ کریں، اولی الامر کی اطاعت میں بھی وہ الگ ہے۔ اب اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اطیعوا لفظ الگ استعمال کر کے اپنی اطاعت کو الگ رکھا، اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے جو لفظ دیا اطیعوا رسول و اولی الامر، اس میں اولی الامر کے لیے تیسری بار اطیعوا اولی الامر کا لفظ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ یہ راز ہے قرآن پاک کے، یہ دنیا کے علماء سے میں پوچھتا ہوں کہ جواب دیں کہ کیوں اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ الگ استعمال فرمایا اور رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ الگ استعمال فرمایا ہے۔ اور اطیعوا رسول و اولی الامر، اولی الامر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ دیکھیے تفاسیر اہل بیت میں جا کر اس آیت کی تفسیر، ہر تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم ہے، ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں ہے۔ اسی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا میں کسی اور کی زبانی عرض کرنا چاہوں گا۔ جی، یہاں پر میں آیت اللہ سید عبد حسین دستغیب یا دستگیب، میری عربی تھوڑی کچی ہے، کتاب کا نام ہے جواب حاضر ہے، کتاب کا نام ہے جواب حاضر ہے،
شہید محراب آیت اللہ سید عبد حسین دستغیب، باب اول الامر بزبان رسول، صفحہ نمبر 248 کے حاشیے پر شہید محراب آیت اللہ سید عبد حسین دستغیب لکھتے ہیں کہ اس مقام پر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں لفظ اطیعوا 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا موجود ہے، پھر رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا دوبارہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا فرمایا مگر اس میں رسول کو شامل نہ کیا، جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ لفظ پڑھتا ہوں، اور رسول کے لیے علیحدہ فرمایا اطیعوا فرمایا، تو اس میں غالباً حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سجدہ شامل ہے جبکہ رسول کی اطاعت میں سجدہ شامل نہیں ہے، اس لیے اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق ہے۔ مگر جب اول الامر کے لفظ ارشاد فرمائے، اول الامر کے لیے لفظ اطیعوا کا تکرار نہیں کیا، جس سے معلوم ہوا ہوتا ہے کہ اول الامر کی اطاعت ہر لحاظ سے رسول کی اطاعت کی مانند ہے، اور اول الامر وہی ہو سکتا ہے جو رسول کے تمام فضائل و کمالات سے آراستہ ہو اور اس کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح فرض ہو۔ بس اتنا فرق ضرور ہے کہ اول الامر کو نبی یا رسول نہیں کہا جا سکتا۔ رسول کی اطاعت غیر مشروط طور پر واجب ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک مقام میں رسول کی اطاعت جائز ہو اور دوسرے کام میں رسول کی اطاعت ناجائز ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ رسول نماز و روزے کا حکم دیں تو اطاعت واجب ہو، اور اگر اجتماعی معاملات میں حکم دیں تو اطاعت غیر ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اور اول الامر کی اطاعت کے لیے ایک ہی مرتبہ اطیعوا فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے رسول کی اطاعت غیر مشروط طور پر واجب ہے، اسی طرح امام کی اطاعت بھی غیر مشروط طور پر واجب ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ غیر مشروط اطاعت صرف معصوم کی ممکن ہے، غیر معصوم کی غیر مشروط اطاعت حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک جناب، آپ نے سنا دیکھا۔ اب میں ایک اور چیز رکھوں گا کہ کیا ائمہ معصومین نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہماری اطاعت لازم ہے؟ آئیے کتاب التوحید شیخ صدوق میں سے پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ الہ سمجھائیں، ہمیں الہ سمجھائیں، تو امام نے فرمایا کہ اس میں اللہ میں الف اس لیے ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ہماری ولایت کی نعمت دی، اس میں اللہ میں لام اس لیے ہے کہ اللہ نے مخلوق پر ہماری ولایت کو لازم قرار دیا ہے، اللہ نے ہماری ولایت کو لازم قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ میں ہاں اس لیے ہے کہ ہماری ولایت کے دشمنوں کو اللہ ہلاک کرے گا۔ ٹھیک، کتاب التوحید شیخ صدوق۔ اب آتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 26 پر۔ الزمہم کلمۃ التقوی، ہمارے چہردہ معصومین علیہم السلام کا فرمان ہے کہ نحن کلمۃ التقوی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ کلمہ تقوی کا کلمہ لازم ہے، امام نے بھی فرمایا کہ کلمہ کا تقوی لازم ہے۔ اب اس لازم چیز کو جو بھی اپنی طرف سے واجب، مستحب، فرض، اوجب قرار دے وہ خائن ہے، وہ رونگ نمبر ہے،
ٹھیک ہے جناب، تو الحمدللہ اس وقت میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، شاید آپ نہ دیکھیں، میں اس کو یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ قرآن کی 3 آیات اور 2-3 حوالے کتابوں کے میں نے پیش کیے، جس سے ولایت علی، شہادت ثالثہ، اشہد ان علی ولی اللہ لازم قرار آتا ہے۔ اور لازم کے لیے میں نے تشریح کر دی ہے کہ لازم کس کو کہتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ خدا آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توفیق عطا کرنے والا میرا مولا ہے۔ وسلام، یا علی مدد، حق حیدر۔ اپنا، اپنوں کا اور اپنے والدین کا، اپنے وطن کا، اپنے دین اسلام کا خیال رکھیں۔ وسلام، یا علی مدد۔ اللہ نگہدار، اللہ حافظ، اللہ کے حوالے۔